علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ کے عظیم المرتبت شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، چوتھے خلیفہ راشد اور اہل بیت میں سے تھے۔ آپ کی سیرت علم، بہادری، عدل و انصاف اور زاہد و تقوی تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحسن، ابو تراب، حیدر و حیدرہ، اسد اللہ، شیر خدا، المرتضی، باب مدینہ العلم اور عام طور پر عرب میں سیدنا علی اور عرب و عجم میں امام علی، ہند و پاک میں مولا علی کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب 600 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ آپ کا خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا تھا، جو قریش کے معزز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 10 برس تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری بے مثال تھی۔ جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں آپ نے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف بیٹھ گیا۔ جنگ خیبر میں مشہور قلعہ قموس کو فتح کرنے میں آپ کی بہادری تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ جب دوسرے مجاہدین کامیاب نہ ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور آپ نے یہودی سپہ سالار مرحب کو قتل کر کے خیبر کو فتح کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 656 عیسوی میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ اندرونی خلفشار اور فتنوں سے بھرا ہوا تھا، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھا۔ آپ کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے بڑے معرکے ہوئے۔ ان جنگوں کے باوجود آپ نے ہمیشہ امت میں اتحاد اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی خلافت میں قاضیوں کو خاص طور پر عدل و انصاف کا پابند بنایا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دعویٰ کیا کہ ایک زرہ ان کی ملکیت ہے۔ قاضی نے گواہ مانگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانتداری اور عدل دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک المناک واقعہ ہے۔ 19 رمضان 40 ہجری کو جب آپ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ پر حملہ کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دن تک صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزاری اور 21 رمضان المبارک کو 661 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ آپ کی تدفین نجف عراق میں کی گئی، جو آج بھی زیارت گاہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عدل، بہادری، تقوی اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں علم، فہم، حق گوئی اور صبر و استقامت سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج بھی آپ کی تعلیمات اور حکمت پر مبنی اقوال مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بزم تجلی وہ محفل ہے جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔